وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی شفیق احمد شریفی، قاری شہر پریاگ راج، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، جامعہ دارالسلام سے ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے چوتھی نشست میں آپ سے خطاب ہو رہا ہے۔ کوفیوں کے 150 خطوط جب امام عالی مقام کے پاس پہنچے اور آخری خط میں یہ کہا گیا کہ ہم تمام لوگ آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے، ورنہ کل میدان قیامت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا، ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کے لیے تیار تھے، وہ تشریف نہیں لائے، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایسا خط تھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے نام اپنا خط روانہ کیا اور جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی شیعوں، مومنوں، اہل کوفہ کی طرف ہے۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خط ہانی اور سعید کے ہاتھ بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا، رب اور سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے، سب کے مضامین سے مطلع ہوا۔ تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، خدا آپ کی برکت سے بحق ہدایت، خدا آپ کو ہدایت کرے، حق کی ہدایت کرے۔ وعدے ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے برادر حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر وہاں سے مسلم مجھے لکھیں کہ جو تم نے مجھے خطوط میں لکھا ہے یہ بمشورہ عقلاء و دانشوران و اشراف و بزرگان قوم کے لکھا ہے، اس وقت انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اپنی جی جان کی قسم دے کر کہتا ہوں، امام وہی ہے جو درمیان مردم با کتاب خدا حکم اور بعدالت قیام کرے اور قدم جادے شریعت مقدسہ سے باہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق پر مستقیم رکھے۔ میں گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت ہو گیا تھا، مگر تمہارے خطوں نے مجھے آمادہ کیا ہے کہ میں گوشہ نشینی چھوڑ دوں
تم نے اپنے خطوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ بالفعل اپنے چچاداد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو جو اہل بیت سے ہیں بھیجتا ہوں۔ یہ تم لوگوں کا ڈھنگ دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ اگر واقعی تم لوگ اپنی تحریروں کے مطابق تیار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے، عدل پر قائم رہتا ہے اور دین حق پہ چلتا ہے۔ والسلام۔ یہ مکتوب جلاء العیون جلد 2 صفحہ 140 اور تاریخ ابن خلدون جلد 5 میں موجود ہے۔ یہ خط تحریر فرما کر امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تیاری شروع کر دی۔ مکہ معظمہ کے لوگوں سے اس طرح ملتے رہے جیسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ اگلے روز صبح کی نماز کے بعد حضرت مسلم امام علی مقام سے اجازت لینے حاضر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت مسلم بن عقیل جب حضرت امام سے رخصت لے کر آئے اور چلنے کو تیار ہوئے تو ان کے 2 چھوٹے فرزند محمد اور ابراہیم بھی ساتھ جانے پر بضد ہو گئے۔ چونکہ یہ دونوں صاحبزادے اپنے باپ حضرت مسلم سے بہت زیادہ مانوس تھے، اس لیے حضرت مسلم ان بچوں کو بھی ساتھ میں لیا اور کوفہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بچوں نے اس سفر کے دوران بڑی تکالیف برداشت کی۔ بہزار دقت و صعوبات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچوں کے ساتھ 1 ذو الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ کوفہ والے چونکہ منتظر اور چشم برا تھے، سب سے اول انہیں مختار بن عبید ثقفی ملا۔ یہ خاندان رسالت کا عقیدت کیش تھا، شہر میں بھی ذی عزت اور صاحب ثروت تھا۔ حضرت مسلم کو اپنے مکان پر لے گیا۔ اس نے بڑی خاطر و مدارات کی۔ صبح ہوتے ہی تمام اہل کوفہ کو حضرت مسلم کے آنے کی اطلاع ہو گئی۔ ہر شخص خوش ہوا، گھر گھر آپ کے تذکرے خیر ہونے لگے۔ مختار ثقفی کے مکان پر ملاقاتیوں کا تانتا بن گیا۔ جو لوگ حضرت مسلم کے پاس آئے، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کا خط پڑھ کر سناتے، وہ نہایت ادب سے سنتے اور جوش عقیدت میں آنسو بہاتے۔ بعض لوگ تو جب جو ضبط نہ کر پاتے وہ دہاڑے مار کر روتے۔ اب محبان اہل بیت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی۔ بیعت کرنے والوں کا اس قدر کثرت سے ازدحام ہوا کہ صرف 7 گھنٹے میں 12,000 اور بروایت دیگر 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ وہ بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اب امام پر جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سیدھے سادے سید بزرگ تھے، کوفیوں کا بے پناہ جوش عقیدت دیکھ کر انہیں مغالطہ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے بیعت سے فارغ ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مضمون کا خط لکھا: میں بخیریت و عافیت کوفہ آ گیا۔ لوگوں نے بڑا پرجوش خیر مقدم کیا۔ آگ پہلوان گرامی سن کر یہ لوگ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ان لوگوں کے دلوں میں محبت و عقیدت کا سمندر لہریں مار رہا ہے۔ میں بھی کوفیوں سے سوئے ظن رکھتا تھا، مگر اس وقت ان کی محبت و عقیدت دیکھ کر میری بدگمانی دور ہو گئی۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یزید کی خلافت و حکومت کا تختہ الٹ کر ہی دم لیں گے۔ 7 گھنٹے میں 18,000 جمعیت نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، جن میں رؤسائے کوفہ بھی شامل ہیں: بصر سلیمان بن سرد قضائی، مسیب بن محمد، رفاع بن شداد، ہانی بن عروہ، حبیب بن مظاہر نے بھی بیعت کی ہے۔ آپ درود تشریف لائیں تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کی ناپاک تسلط سے نجات ملے اور دین حق کی تائید ہو۔ جلد آئیے۔ والسلام۔ یہ خط 2 شخص قیس
اور عبد الرحمن کو دے کر مکہ معظمہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا چرچا اور محبان اہل بیت کا جوش و خروش کے ساتھ حضرت مسلم کی ہاتھ پر بیعت ہونا دیکھ کر یزید کے ہمدردوں نے متفقہ طور پر یزید کو ان واقعات کی اطلاع کر دینا ضروری سمجھا۔ آخرکار عبداللہ بن مسلم کوفی، عمارہ بن ولید بن عقبہ، عمر بن سعد بن ابی وقاص نے یزید کے نام ایک اطلاع نامہ تحریر کیا۔ یہ عمر بن سعد بن وقاص فاتح ایران کا بیٹا تھا اور حضرت سعد بن وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ گویا عمر بن سعد خاندان رسالت سے اور امام علی مقام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے یہ مضمون لکھا کہ حسین بن علی کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر تقریباً 12,000 سے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن نشین نے کوئی مزاحمت اور انسداد کی تدبیر نہیں کی۔ خوف ہے کہ کوفہ کی حکومت آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، لہذا اگر آپ حکومت کی بقا اور حفاظت چاہتے ہیں تو پھر سخت گیر گورنر کو بھیجیے تاکہ وہ فوری تدارک کرے اور سخت قدم اٹھائے اور آپ کے دشمنوں کو زیر کرے، ورنہ عراق آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اطلاع ملتے ہی قصر دمشق میں زلزلہ آ گیا۔ یزید کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں اور بالکل بدحواس ہو گیا۔ حجاز کی حالت اسے معلوم تھی کہ وہاں سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یزید نے اپنے مشیر خاص کو بلایا جو مذہباً عیسائی تھا مگر نہایت ہوشیار سیاست باز اور یزید کا ہمدرد اور خواخواہ تھا۔ یزید نے کہا، سرجون، میرے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ہیں، مکہ سے حکومت ختم ہو گئی ہے، مدینہ کے لوگ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ کوفہ سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں حسین بن علی کے نائب مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، میرے خلاف وہاں بھی علم بغاوت بلند ہو چکا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین بن علی بہت جلد کوفہ آنے والے ہیں۔ کیا تم کوئی مناسب تدبیر بتاؤ تاکہ اس کا تدارک ہو سکے؟ سرجون رومی نے کہا، خبر تو واقعی بڑی نامبارک ہے۔ کوفہ کے لوگ نہایت جنگجو لڑاکو ہیں، ان کا فتنہ قصر دمشق کو ہلا دے گا۔ میری نظر میں بصرہ کا گورنر عبیداللہ بن زیاد ہی ایک ایسا سختگیر آدمی ہے جو کوفہ والوں کو سیدھا کر سکتا ہے، لہذا کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معدول کر کے فوراً ہی ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے تو آپ کی حکومت محفوظ رہ سکتی ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معدول کر کے ان کی جگہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ کسی قسم کے مزاحمت پر اتر آئے تو انہیں قتل کر دے، اور لوگوں کو اپنی حکمت عملی سے ڈرائے دھمکائے تاکہ وہ بغاوت سے باز آ جائے، ورنہ ان کو قتل کرے، اور اگر حسین بن علی آ جائیں تو ان سے میری بیعت لے، وہ آمادہ ہو جائے تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کرے۔ ادھر عبیداللہ بن زیاد کے نام یزید کا فرمان لے کر قاصد جب بصرہ میں داخل ہوا تو اسی دن حضرت امام علی مقام کی جانب سے بھی ایک قاصد اہل بصرہ کے نام آپ کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس خط میں درج ذیل مضمون تحریر فرمایا تھا، میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت کو مٹا دیا گیا ہے، بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے، مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ کے جن رئیسوں کے نام حضرت امام علی مقام نے دعوت نامے بھیجے تھے سب نے اسے پڑھا، چھپا لیا، لیکن منذر بن جارود نے اسے ابن زیاد کا مکر سمجھ کر اس کے سامنے خط پیش کر دیا۔ منذر بن جارود نے یہ سمجھا کہ یہ قاصد کہیں ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو اور اس طرح ابن زیاد لوگوں کو سمجھنا چاہ رہا ہو۔ اس سادہ لوحی میں آ کر منذر نے یہ خط دکھایا تھا
ابن زیاد نے وہ خط پڑھا اور اسی وقت حسین قاصد کو گرفتار کرا کر قتل کر دیا۔ حسین قاصد کو قتل کرانے کے بعد ابن زیاد نے لوگوں کو جامع بصرہ میں اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد نے کہا، اہل بصرہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ مفسدوں نے شرارت شروع کر دی ہے، تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کسی بات کا اندیشہ نہیں کرتا، نہ ہی کسی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یزید نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا کر دی ہے، اس لیے میں کل کوفہ جا رہا ہوں اور اپنی جگہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں۔ اگر میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے شر و فساد کیا، اختلاف و بغاوت سے اجتناب نہ کیا، تو خدا کی قسم جس شخص کے متعلق مجھے معلوم ہوگا تو صرف اسی کو قتل نہ کروں گا بلکہ اس کے عزیز و قریب دور کے رشتہ داروں تک کو پکڑ لوں گا اور سب موت کی گھاٹ اتار دوں گا، یہاں تک کہ تم سب راہ راست پر آ جاؤ گے اور مخالفت و شرنگیزی سے بعد آ جاؤ گے۔ سن لو، میں اس زیاد کا بیٹا ہوں جس نے اپنے تمام سرکشوں کو مار ڈالا، میں بھی تمہیں کچل کر کے رکھ دوں گا۔ ابن زیاد کی تقریر و تحدید سے اہل بصرہ خوف زدہ ہو گئے۔ سب نے بالاتفاق کہا، آپ اطمینان رکھیں، ہم ہرگز شر و فساد برپا نہیں کریں گے۔ ابن اسیر نے اسے ذکر کیا ہے اور تاریخ ابن خلدون نے بھی۔ ابن زیاد نے لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دی، سب خوش ہو کے گھر چلے گئے، جان تو بچ گئی۔ دوسرے دن ابن زیاد اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کر کے اپنے اہل و عیال کے علاوہ 500 فوجی اپنے ساتھ لیے ہوئے مسلم بن عمر الباہلی اور شریک بن ابن العابر حارثی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیونکہ عبداللہ بن زیاد کو کوفہ میں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ تیزی سے چل رہا تھا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے اہل و عیال اور فوجیوں کو آہستہ آنے کی ہدایت کی، خود براہ فریب حجازی لباس پہنا اور اپنے چند معتمد آدمیوں کو لے کر اس راستے سے جو حجاز سے کوفہ آتا تھا، مغرب و عشاء کے درمیان رات کی تاریکی میں کوفہ کی شہر پناہ کے دروازے پہ جا پہنچا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں حضرت حسین کی محبت کا بے انتہا جوش ہے، یزید کے خلاف ایک طوفان برپا ہے، ایسے طور پر کوفہ میں داخل ہونا چاہیے کہ لوگ پہچان نہ سکیں بلکہ یوں سمجھیں کہ حسین بن علی تشریف لے آئے۔ اس طرح لوگوں کے جذبات کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ زیادہ کون لوگ پیش ہیں۔ اس کا مکر اسے کام دے گیا۔ چونکہ رات کا اندھیرا تھا، ابن زیاد نے حجازیوں جیسی وضع قطع بنا رکھی تھی۔ کوفہ والوں کو حضرت امام حسین کی تشریف لانے کی خبریں بھی برابر پہنچ رہی تھیں۔ اہل کوفہ نے سمجھا کہ خود حضرت امام علی مقام حسین بن علی مرتضیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے جوش مسرت میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ عقیدت مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے گرد و پیش ہوئے۔ لوگوں کی آواز سنتے ہی لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا 20-25 ہزار کا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا۔ ابن زیاد بدنہاد بڑا ہی چالاک اور مکار تھا، لوگوں کے سلام کا جواب نہایت آہستگی سے دیتے تھا اور دل ہی دل میں جلتا رہا۔ جب اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ حسین بن علی کے سخت منتظر ہیں تو وہ دھیرے دھیرے دارالعمارت کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے تو امام کے چاہنے والے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں گے۔ ابن زیاد جب دارالعمارت کے قریب پہنچ گیا تو نعروں کی آواز و شور و غل سن کر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے بھی چلانا شروع کیا، امام آ گئے، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر پکارا، یا ابن رسول اللہ، آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کی قسم میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑوں گا۔ ارے کوفہ والو، یزید سے ڈرو، تم بھی چلے جاؤ، میں تمہاری کسی قسم کی مدد اور تعاون نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد اور قریب ہوا اور کہا، ارے دروازہ کھولو، تیرا بھلا نہ ہو،
فوراً دروازہ کھول ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کی فدائیوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ اسے جانتا تھا۔ اس نے ابن زیاد کی آواز پہچان لی، پیچھے ہٹ کر بولا، لوگوں خدا کی قسم یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا۔ کوفہ والے اسے واقف تھے۔ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت امام علی مقام نہیں بلکہ ابن زیاد ہے تو اس کے خوف و جبر سے لوگ کانپ اٹھے، بھگدڑ مچ گئی، سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ساری عقیدت پر اوس پڑ گئی۔ حالانکہ اس وقت ایسا سنہرا موقع تھا کہ اگر کوفی ذرا بھی جرأت و ہمت سے کام لیتے تو ابن زیاد بدنہاد تنہا تھا، اسی وقت اس کو مار ڈالتے، لیکن ان کی بزدلی اور ہمتی نے انہیں اس کی توفیق ہی نہیں دی۔ الغرض نعمان بن بشیر نے اپنے غلام سے دروازہ کھلوا دیا۔ ابن زیاد اندر داخل ہو کر پھر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ کفِ افسوس ملتے ہوئے مایوسی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ صبح ہوتے ابن زیاد نے نعمان بن بشیر سے گورنری کا چارج لے لیا اور ایک دربار عام کیا۔ شہر کے تمام روسا عمرہ بلا چون و چرا چلے آئے۔ سبھی خوف و ہراس سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جب سب آ گئے تو ابن زیاد نے ممبر پر چڑھ کے یہ تقریر کی، اے اہل کوفہ، تمہاری سرکشی اور بغاوت کی خبر پا کر یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں کمزور اور مظلوم کے ساتھ انصاف کروں، فرما برداروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی کسی باغی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، اس کے رشتہ داروں تک کو قتل کر ڈالوں گا۔ میری تلوار تمہارے گردنوں پر لٹک رہی ہے، اپنی جان کی خیر مناؤ، تم نے فتنے کی ابتدا کر دی ہے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہے۔ اگر تم نے ان کی بیعت نہ توڑی تو میں سب کو ذبح کر ڈالوں گا۔ تم اپنے اوپر رحم کرو، ہاں جو لوگ میرے اور یزید کے اطاعت قبول کر لیں گے ان پر مہربانی کروں گا، اور جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا وہ قبرستان میں اپنا گھر بسا لے، خواہ کوئی بھی ہو، میں اس کے پیٹھ پر درے اور کمر پر تلوار ماروں گا۔ تقریر کے بعد ابن زیاد نے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ ان تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے گروہ اور قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے، کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو میرے سامنے لائے۔ جو تحریر دے گا وہ اس پر پوری پابند ہوگا اور وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال اور اس کی جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے۔ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو اس طرح خوف زدہ کر دیا کہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم ہرگز آپ کی اور یزید کی مخالفت نہیں کریں گے، اور ہم آپ کی یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلم بن عقیل سے بیعت کر لی ہے وہ بیعت فسخ کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں، جاؤ امن و امان کے ساتھ رہو۔ تھوڑی دیر میں ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ کوئی بھی مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے، نہ ان کے ساتھ رہے، جو بھی پناہ دے گا اس کے تمام ساز و سامان ضبط کر لیے جائیں گے، بچوں اور عورتوں کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اب کوفیوں کے خیالات اثر بدل گئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید ثقفی کے گھر رہنا مناسب نہیں سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر آئے، جو اہل بیت نبوت کا دوست تھا، لیکن ہانی کو آپ کا آنا سخت ناگوار گزرا۔ کہنے لگا، اگر آپ میرے یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن سید ہوں، مجھے پناہ دو۔ ہانی نے کہا، اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہی کہتا، آپ چلے جائیں، لیکن اب میری عزت و حمیت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے زنانہ مکان کے ایک محفوظ حصے میں آپ کو لٹا دیا اور آپ وہیں روپوش ہو گئے۔ حضرت مسلم حالب بن عروہ کے گھر میں پناہ گزین تھے اور محبان اہل بیت وہاں بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے رہے۔ بیعت کا سلسلہ بھی جاری تھا، حتیٰ کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تک ہو گئی۔ ادھر ابن زیاد برابر تلاش میں تھا کہ پتہ چل جائے کہ اس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ آخر ایک روز اسے معلوم ہوا
کہ حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے مکان میں روپوش ہیں، اس نے اپنے غلام معقل کو صحیح پتہ لگانے کے لیے اس کام پر مامور کیا، اس کو 3000 درہم دے کر پتہ لگانے کے طریقے بتلائے۔ کیونکہ اس علم کے راز معلوم کرنے کے لیے بہترین مقامات موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اور غلام بھی سیدھا کوفہ کے جامع مسجد پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ غلام ان کے قریب آیا، کہنے لگا میں ایک شامی غلام ہوں، اہل بیت رسالت کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان نبوت کے ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، میں ان کی خدمت عالیہ میں 3000 درہم بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے چہرے پہ خیر و برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے دوستوں میں ہیں، خدا را آپ مجھے سعادت سے محروم نہ کریں اور ان سے ملوا دیں۔ غرض کہ مسلم بن اوسجہ الاسدی اس کے چکر میں آ گئے، انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ محبان اہل بیت سے ہے۔ وہ سیدھا ہانی بن عروہ کے گھر اس کو حضرت مسلم کی خدمت میں لے کر پہنچ گئے۔ اس نے نہایت ادب و احترام سے سلام و قدم بوسی کی اور 3000 درہم پیش کر کے بیعت بھی کر لی۔ ابن زیاد کا پڑھایا ہوا سبق کارگر ہو گیا۔ اب یہ غلام روزانہ حضرت مسلم کی خدمت میں آنے جانے لگا، کیونکہ جو کچھ یہاں دیکھتا سنتا اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3000 درہم ابو ثمامہ ساعدی کو دے دیے کہ ان سے ہتھیار خرید لو۔ ہانی بن عروہ کوفہ کے ان معززین لوگوں میں تھے جن کا شمار شرفاء کوفہ میں ہوتا تھا، ہر شخص ان کی بڑی قدر اور احترام بھی کیا کرتا تھا۔ ابن زیاد کے ساتھ ان سے پہلے کچھ تعلقات بھی اچھے ہی تھے۔ ابن زیاد کو جب واقعہ کی صحیح اطلاع مل گئی تو اس نے ہانی کو بلوایا۔ ہانی کھٹک گیا، اس نے خبر بھجوا دی کہ میں بیمار ہوں، اس لیے حاضری سے مجبور ہوں۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ میں شام کو تمہارے عیادت کے لیے آؤں گا۔ جب ابن زیاد کا یہ پیغام ہانی کے پاس پہنچا، اس وقت وہاں عمارہ بن عبد السلولی اور شریک بن العابر بھی موجود تھے۔ عبد السلولی نے شریک موقع بڑا اچھا ہے کہ آج ہم سب ابن زیاد کا کام تمام کر دیں۔ جس وقت وہ یہاں آئے پہلے میں حملہ کروں گا، پھر تم کرنا، اس کو یہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہانی نے کہا مگر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں خون ریزی ہو۔ شام کے بعد ابن زیاد آیا، کیونکہ وہ نہایت چالاک اور سفاک و مکار تھا، اسے بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہانی کے چاہنے والے اس پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے وہ 7 غلاموں کے ایک دستہ بھی لیتا آیا۔ ہانی کے گھر کچھ دیر بیٹھ کر ہانی کی مداد پرسی کر کے چلا گیا۔ ہانی کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ابن زیاد کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ حضرت مسلم میرے گھر میں روپوش ہیں۔ چند ہی روز کے بعد ابن زیاد نے پھر ہانی کو بلوایا۔ وہ یہ سمجھا کہ کسی کام سے بلا رہا ہے، یہ اطمینان بلا کھٹکے وہ دارالعمارت چلے گئے۔ ابن زیاد نے کو سلام کیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہانی نے دل میں خوف اور کھٹک محسوس کیا۔ پھر ابن زیاد متوجہ ہوا، ڈانٹ کر پوچھا ہانی کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں المومنین معاذ اللہ یزید کے یہ الفاظ اس کے ہیں، اس نے یزید جیسے خبیث طینت کو المومن کہا کے خلاف منصوبے تیار ہو رہے ہیں، ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے مسلم کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے۔ ہانی نے کہا بالکل نہیں، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس غلام معقل کو طلب کیا۔ جب وہ آ گیا تو اس نے کہا اس کو تم پہچانتے ہو؟ جب معقل ہانی کے سامنے آیا تو ہانی پر خوف و ہراس کا غلبہ ہو گیا، ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ ظالم غلام عقیدت و محبت کے پردے میں جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے ہوتے بھی اب انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، اس لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ جب وہ اچانک میرے گھر آ گئے، مجھ سے پناہ طلب کی تو مجھے غیرت و شرم آئی کہ خاندان نبوت کے ایک فرد کو گھر سے باہر نکال دوں۔ میرا صرف اتنا قصور ہے، اگر آپ مجھے ضمانت پر رہا کر دیں تو میں بھی جا کر مسلم کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں
ابن زیاد نے کہا لیکن میں تمہیں اس وقت نہ چھوڑوں گا جب تک کہ تم مسلم کو لا کر میرے حوالے نہ کر دو۔ ہانی کو نے اس سے کہا خدا کی قسم جس معزز مہمان کو میں اپنے گھر میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ ابن عمر الباہلی جو ابن زیاد کا مصاحب تھا وہ ہانی کو ایک طرف لے گیا، بہت کچھ سمجھایا، تم مسلم کو میرے حوالے کر کے اپنی جان بچا لو، اپنی قوم کو ہلا کر نہ ڈالو، لیکن ہانی اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ پھر ابن زیاد اور ابن عمر الباہلی نے ہر چند کہا، سنا، دھمکیاں دیں۔ ابن زیاد نے کہا ہانی سن لو، اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہ کیا تو تمہیں قتل کر ڈالوں گا، مگر ہانی کا صرف ایک جواب تھا، میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں کہ میں قتل کر ڈالا جاؤں، اب تو میں خود بھی طاقت اور قوت رکھتا ہوں، میرا پورا قبیلہ میرے ساتھ ہے، خدا کی قسم اگر میرا کوئی یار و مددگار نہ بھی ہوتا تو بھی میں حضرت مسلم کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہ کرتا۔ ابن زیاد مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے قتل کر ڈالے گا، لیکن میرے اقربا و احباب تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ابن زیاد تلملا اٹھا، غصے سے کانپنے لگا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس قدر چھڑیاں ہانی کے چہرے پر ماریں کہ ان کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، ناک بھی ٹوٹ گئی، ہانی کا سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ہانی نے اب بھی حضرت مسلم کو اس کے حوالے کرنے کا اقرار نہ کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کے کمرے میں بند کر دو، جب تک مسلم کو میرے حوالے نہ کر دے کھانا پانی سب بند رکھا جائے۔ شہر کوفہ میں افواہ اڑ گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ وہ ہانی جو 89 سال کا ہمارا بزرگ اور بڑا صاحب ثروت شخص تھا، اس افواہ کی مشہور ہوتے ہی ہانی کے قبیلے والے ہزاروں کے تعداد میں انتقام، شہید کا انتقام، ہانی کا انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس وقت دارالعمارت جب روانہ ہو گئے۔ قبیلہ مدھج میں جو ہانی کا قریشی رشتہ دار تھا، اس قبیلے کا سردار تھا ابن الحجاج۔ اس نے ہانی کے قتل کی خبر سن کر کہا، اے اہل مدھج، ناس ہو ابن زیاد ملعون کا، اس نے کوفہ کے رئیس معمر و مدبر بہادر و باعزت بزرگ ہانی کو قتل کر دیا۔ اس شہید کا انتقام لو، وعدہ کرو کہ جب تک ہانی کا انتقام نہ لوگے چین سے نہ بیٹھو گے۔ ادھر ابھی تک حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی کی گرفتاری کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے عبداللہ بن حازم کو گورنر ہاؤس کی طرف بھیجا، جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ ہانی کس حال میں ہے۔ انہوں نے جا کر حالات معلوم کیے اور آ کر حضرت مسلم کو بتایا کہ ابن زیاد نے ہانی کو مار مار کر زخمی کر دیا ہے، ہانی کے قبیلے کی عورتیں بچے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے عبداللہ بن حازم سے کہا، یا منصور امت کا نعرہ لگا کر اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ جو ہی انہوں نے پکارا، ہزاروں محبان اہل بیت اکٹھا ہو گئے۔ وہ لوگ جو حضرت مسلم کو بیعت فرض کر چکے تھے دوبارہ آنے لگے، معافیہ مانگ مانگ کر پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہانی بن عروہ مظلوم کا انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر آمادہ ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 18,000 تک پہنچ گئی۔ ابھی جب میں غفیر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دارالعمارت کی طرف بڑھنے لگا، گورنر ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ابن زیاد اس نازک صورتحال سے بہت گھبرایا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا، آپ ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آپ پھر ہانی کی قبیلہ والوں کو یقین دلا دیں کہ ہانی زندہ ہے، قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی قید خانے میں سے اپنے قبیلے کے لوگوں کا شور و ہنگامہ سن رہے تھے۔ انہوں نے قاضی شریح سے کہا، اگر 10 آدمی بھی اس وقت اندر آ جائے تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ اس وقت بھی ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ قاضی شریح جب قید خانے سے باہر آئے تو ابن زیاد نے ان سے کہا، اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اس مجمع کو منتشر کرا دو۔ قاضی شریح ابن زیاد سے خوفزدہ ہو گئے، واپس لوٹ کر لوگوں کو یقین دلایا کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی خبر غلط ہے، وہ بیمار ہے، فضول شور و غل نہ کرو۔ یہ سنتے ہی کوفیوں کا سارا جوش انتقام پانی ہو گیا، سب اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور ایک فرد بھی قصر عماد کے سامنے نہ رہا۔ حالانکہ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی تھے، 30 سپاہی، باقی روسائے کوفہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اگر اس وقت دارالعمارت پر قبضہ ہو جاتا
اور ابن زیاد اپنے ساتھیوں سمیت مارا جاتا، مگر آپ نے حملہ کا حکم نہ دیا، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ سنت رسول کے مطابق گفتگو سے اتمام حجت کر لی جائے، شاید کوئی صلح کی راہ نکل آئے اور مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو۔ اس انتظار سے ابن زیاد نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کی کوشش صرف یہ تھی کہ کسی طرح لوگ مسلم سے الگ ہو جائیں، اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ اس کی خیر خواہ کثیر ابن شہاب الحارثی، محمد بن اشش، قعقاع بن منصور الزولی، شیش بن ربیع تمیمی، حجاج بن الجبر العجلی، شمر بن ذی الجوشن وغیرہ نے انعام و اکرام کی لالچ ابن زیاد کی تہدید و خوف بتا کر لوگوں کو واپس کر دیا۔ 10 20 کر کے لوگ چلتے بنے۔ جو باقی رہ گئے تو ان کے باپ، بھائی، بہنیں اور بیویاں ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئیں، یہاں تک کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ نماز کے وقت حضرت مسلم ان 30 ساتھیوں کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت مسلم امام اور محبان اہل بیت مقتدی ہوئی۔ جب نماز پڑھ کر حضرت مسلم نے سلام پھیرا تو وہ 30 بھی جا چکے تھے، اور آپ تنہا مسجد سے نکلے اور ایک طرف کو چل دیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو چوتھی نشست میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔